یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ٹیبل بنایا ہے، اس کا نام دیا میں نے پریکٹس ٹیبل کا. اب میں نے اس کے اوپر ذرا بارڈر لگانا ہے، تو یہاں سے میں جاؤں گا بارڈر سلیکٹ کروں گا جی، اس کے اوپر بارڈر لگ کے آ گیا. آج کے لیکچر میں آپ کو 4 فارمولے پڑھاؤں گا. پہلا ہے ایڈیشن، یعنی جمع کیسے کرتے ہیں. دوسرا سبٹریکشن، مائنس کیسے کرتے ہیں. تیسرا ملٹی پلائی، یعنی ایکسل کے اندر ویلیوز کو ضرب کیسے کرتے ہیں. اور چوتھا ایوریج، ویلیوز کی ایوریج کیسے نکالتے ہیں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم چیزوں کو ایڈ کیسے کرتے ہیں. یہ میں نے ایک ٹیبل بنایا اور ٹیبل کے اندر میں نے جنوری سے لے کے دسمبر تک منتھ ایڈ کر دیے اور ان کے اندر ڈفرینٹ ویلیوز دے دی ہیں. اب ان ویلیوز کو میں نے جمع کر کے ٹوٹل نکالنا ہے کہ ٹوٹل منتھس کی ویلیوز کو پلس کرنے سے کتنی ویلیو آتی ہے، کون سی ویلیو آتی ہے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، ایکول سائن پریس کروں گا اپنے کی بورڈ سے. اس کے بعد کرلی بریکٹ، اس کے بعد سوری اس کے بعد لکھنا ہے سم، اور اس کے بعد کرلی بریکٹ سٹارٹ. اس کے بعد یہ جنوری کا جو فولڈر ہے اس میں نے جو ویلیو ایڈ کرنی ہے اس پہ کلک کروں گا. جیسے میں نے 200 ایڈ کرنا ہے تو 200 پہ کلک کروں گا، پلس 330 پلس، اور اسی طرح پلس پلس. ٹھیک ہے، جہاں تک میں نے ایڈ کرنی تھی وہ میں نے سارے سیل ایڈریس ایڈ کر دی ہیں. اس کے بعد شفٹ بلا کے کرلی بریسز کلوز کروں گا اور انٹر کا پریس کروں گا، تو یہ میرے پاس ٹوٹل ویلیو ایڈ ہو کے آ گئی ہے. اب میں آپ کو نیکسٹ چلتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو چیز آپ کو شو ہو رہی ہے اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس یہ جو فارمولا ہے وہ شو ہو رہا ہے جو ہم نے ادھر لگایا تھا، اور یہ جس بار میں شو ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارمولا بار. اس بار کے اندر ہم نے جو بھی فارمولا لگایا تھا وہ ہمیں ادھر شو ہو رہا ہے. جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں اس پہ کلک کیا تو اس پہ کوئی فارمولا نہیں ہے، تو فارمولا بار پہ کوئی فارمولا شو نہیں ہو رہا ہے. اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں جو میں نے فارمولا ادھر لگایا وہ سارا ادھر شو ہو رہا ہے. اب اس کے اندر میں نے اگر کچھ ایڈیشن کرنی ہے، جیسے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور دیکھیں یہاں سے بھی آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو گیا. تو کچھ ایڈ کرنا ہے تو یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے کہ ہم کسی چیز کو سبٹریکٹ کیسے کرتے ہیں. تو سیم وہی ہے، جیسے میں نے فیبری مارچ میں سے فیبرری کو مائنس کرنا ہے، فیبرری کی ویلیوز کو. تو میں کیا کروں گا، ایکول سائن پریس کروں گا، مائنس سوری کرلی بریکٹ شروع، اور یہاں پہ مارچ کی ویلیو مائنس فیبرری کی ویلیو اور کرلی بریکٹ کلوز اور انٹر. تو یہ دیکھیں میرے پاس 30 آ گئی. یعنی مارچ میں سے اگر ہم فیبرری کو مائنس کریں تو ہمارے پاس 30 آنسر آئے گا. اسی طرح یہ آ گئی. اب میں چاہتا ہوں کہ میں نومبر اور اکتوبر اور نومبر کی ویلیوز کو ملٹیپلائی کر دوں. تو یہاں پہ جائیں گے، از اکول کا سائن پریس کریں گے اور ملٹیپلائی. ملٹیپلائی کرنے کے لیے
मतलब मैंने ये अक्टूबर और नवंबर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे जाऊंगा, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, सेम उसी तरह अक्टूबर का एड्रेस यानी एड्रेस की वैल्यू सेल एड्रेस या सेल एड्रेस की वैल्यू और मल्टीप्लाई का साइन और नवंबर की वैल्यू और इंटर कर देंगे, तो ये 9,000 आ जाएगा। अगर हम 100 × 90 करें तो हमारे पास आंसर आता है 9,000। अब मैंने निकालनी है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होती है ना, उसको नंबर ऑफ वैल्यू, जितना भी टोटल वैल्यू होती है ना, उसको नंबर ऑफ वैल्यू से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एवरेज आ जाती है। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू और डिवाइडेड बाय टोटल कितने हमारे पास 12, तो हम इंटर करेंगे तो ये मेरे पास एवरेज आ गई। तो आज के यही 4 फार्मूले हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको इसकी फॉर्मेटिंग सिखाता हूँ, जैसे कि ये प्रैक्टिस टेबल। यहाँ पे जाते हैं, इसका मैं मर्जन सेंटर को ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने प्रैक्टिस टेबल लिखा हुआ है ये इधर मिडल में आ जाए। मसला क्या है कि मिडल में ये काफी सारे ऑलरेडी कॉलम्स बने हुए हैं। अब मैंने इसको इनको मर्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ गया प्रैक्टिस टेबल। अब ये देखिए, ये कॉलम थोड़े तंग तंग है, अब मैं चाहता हूँ कि इनकी थोड़ी स्पेस बढ़ा दूं। तो यहाँ से इसको अपने माउस की राइट की से पकड़ेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे ऐसे। अब देखिए, जब मैंने इसको ड्रैग किया है तो ये जो जनवरी है ये बिल्कुल लाइन के साथ आ रहा है इधर तक। मैं चाह रहा हूँ कि ये मिडल में आ जाए, तो हम अलाइनमेंट में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे मिडल अलाइन पे, तो ये चीज़ें मिडल अलाइन हो जाएंगी। अब क्या है कि अब ये चीज़ें इधर शो हो रही हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इनको मिडल में लाना चाह रहा हूँ, तो इनको इस तरह करेंगे तो मिडल में आ जाएंगे और बोल्ड कर देंगे, तो ये मेरे पास एक अच्छा सा व्यू आ जाएगा, एक अच्छी सी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। चीज़ ये है कि मैंने इनका टेक्स्ट स्टाइल या फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और जहाँ पे जो मुझको अच्छा लगेगा वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। मोस्ट ऑफ हम टाइम्स न्यू रोमन्स करते हैं, जिसको टाइम्स न्यू रोमन में कर देते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाना चाहूँ तो ये देखिए, अब क्या है कि ये जनवरी की वैल्यू इधर से इसके अंदर मर्ज हो गई, यानी वाई बाहर निकल गया और उधर से जे बाहर निकल गया, तो ऊपर से इसको इस तरह ड्रैग कर सकते हैं ये। इसी तरह फेब्रुअरी को भी इस तरह स्पेस बढ़ाएंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, सितंबर की भी, अक्टूबर की भी, नवंबर की भी, दिसंबर की भी। उसके बाद हम आ जाते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में हमारे पास पिवट टेबल, रिकमेंडेशन पिवट टेबल और टेबल। ये जो पिवट टेबल है ना, ये इंशाल्लाह मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ये एक पूरा इस पे लेक्चर होगा, ये पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास पिक्चर्स। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं जो पिक्चर लेना चाहूंगा वो मैं अपने पीसी से इसमें ऐड कर सकता हूँ। नीचे जाते हैं, डाउनलोड्स में शायद की पड़ी है, बैनर है, इसको इंसर्ट करते हैं, तो ये देखें, ये मेरे पास पिक्चर ऐड हो गया आ गई। ठीक है, इसको आप यहाँ से पकड़ के कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। और यहाँ भी डिफरेंट ऑप्शन है, आप इसको सर्कल में रखना चाहते हैं, बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ये वाला स्टाइल रखना चाहते हैं, ये वाला, जो आपका दिल करे वो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट। उसके बाद है शेप्स। शेप्स होती हैं कि दो डिफरेंट चीज़ें, उन चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, या जैसे मैथ की रेक्टेंगल्स हैं या कोई इस तरह की चीज है, एरोज हैं जिनके थ्रू आपने दो वैल्यूज को कनेक्ट करना है, तो उनके लिए एक्सेल ने हमें एक बिल्ट इन फीचर दिया हुआ है शेप्स का। उनको हम यूज करके हम शेप्स को यूज करते हैं दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए या डिफरेंट किस्म की ड्राइंग्स बनाने के लिए। जैसे कि मुझे अब चाहिए एरो, इस एरो को लूंगा और मैं इससे क्लिक कर देता हूँ, इससे अटैच कर देता हूँ पिक्चर उसके साथ। मैं थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि आपको नजर आए ये। ठीक है,
تو یہاں سے آپ اس کی کلر چینج کر سکتے ہیں، اور شیپ آؤٹ لائن میں ویٹ پہ جائیں گے، اور سیرو کا آپ جتنا موٹا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ شیپ کے اوپر آپ جو افیکٹ لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ نیکسٹ آتے ہیں انسرٹ ٹیب میں ہمارے پاس ہے اسمارٹ آرٹ، اس پہ گئے اور یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے اسمارٹ آرٹس ہیں جو آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس لسٹ ہے، اگر آپ نے کوئی لسٹ بنانی ہے تو اس کے لیے آپ اسمارٹ آرٹ کو یوز کر سکتے ہیں، جو آپ لگانا چاہیں۔ مثلا میں نے یہ کرنی ہے تو میں کرتا ہوں اوکے، ٹیکسٹ ون، اس کو میں دے دیتا ہوں ٹیبل ون، ٹھیک ہے، اور اس کو ٹیبل ٹو۔ یہاں سے آپ اس کو ڈریگ کر سکتے ہیں، تو ون کریں، یہاں سے پکڑیں، اور یہاں پہ ہم اس کو پکچر آپ ادھر میں تھوڑا چھوٹا کر لیں، اور اس سارے کو تھرو آپ اس کو اس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں، چاہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد انسرٹ ٹیب میں ہمارے پاس آپشن ہے اسکرین شوٹ کا، اسکرین شوٹ پہ جائیں گے آپ، اور اسکرین کلپنگ پہ، اور یہاں پہ آپ یہ والا ایسا کلپ کر لیں گے تو یہ دیکھیں گے، یہ میرے پاس اسکرین شوٹ ایڈ ہو کے آ گیا ہے۔ یہ چیز میں نے آپ کو ورڈ میں بھی پڑھائی تھی، اور ذرا ریپیٹ کروا دی کہ تاکہ آپ کو چیزیں ریپیٹ ہو جائیں۔ پچھلے لیکچر میں نے پوچھا تھا کہ کسی چیز کو سینٹر الائن کرنے کی شارٹ کٹ کی کیا ہے، تو کسی کو نہیں آئی تھی، وہ شارٹ کٹ کی تھی کنٹرول پلس ای، اور جسٹیفائی کرنے کی شارٹ کٹ کی ہوتی ہے کنٹرول پلس جے، اور لیفٹ لائن کی ہوتی ہے کنٹرول پلس ایل، اور رائٹ لائن کی ہوتی ہے کنٹرول پلس آر۔ تو یہ آپ اچھی طرح کیز یاد کر لیں، کیز سے کیا ہوتا ہے کہ چیزیں ذرا آسان ہو جاتی ہیں یوز کرنے کے لیے، یہ چیزیں آپ نے یوز کرنی ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد انسرٹ ٹیب میں ہے یہ چارٹس، جیسے میں کل آپ کو ٹیبل پڑھاؤں گا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو چارٹس پڑھاؤں گا، کیونکہ دونوں کا کمبینیشن ہے۔ اس کے بعد سلائسر ہے، ٹائم لائن ہے، ہیپر لنک ہے، ہیپر لنک پہ کلک کریں، مطلب میں اس کا لنک دینا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں اوکے، تو یہ ہیپر لنک اس پہ کریٹ کرنا ہے، تو میں یہاں پہ جاؤں گا، کروں گا ہیپر لنک، اوکے کروں گا، اوکے کروں گا، یہ دیکھیں یہ ہیپر لنک بن کے آ گیا۔ اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو وہ فائل میرے پاس اوپن ہو کے آ جائے گی، یہ والی جس کا میں نے لنک دیا ہے۔ نیکسٹ ہے ٹیکسٹ باکس، آپ یہاں پہ جائیں، اس پہ کلک کریں، جی آپ کا ٹیکسٹ باکس کریٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ورڈ آرٹ ہے، یہ چیزیں آپ نے ورڈ میں پڑھی ہوئی ہیں، آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آبجیکٹ ہیں، کویشچن یا سمبلز ہیں، جس طرح آپ نے ایم ایس ورڈ میں ایڈ کی تھی ویسے ہی آپ ایم ایس ایکسل میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیج لے آؤٹ ہے، وہی چیزیں، مارجن ہے، سائز ہے، اورینٹیشنز ہے، پرنٹ ایریا ہے، یہ ہم کل ڈسکس کریں گے کہ پرنٹ ایریا ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس کے بعد فارمولاز ہیں، فارمولاز کے اندر ڈفرینٹ فنکشنز ہیں، یہ فائنینشیل فنکشنز ہیں، یہ اکاؤنٹنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور یہ میتھ فنکشنز ہیں جو میتھ کے لیے یوز ہوتے ہیں، ان میں سے میں آپ کو کل کچھ پڑھاؤں گا بھی انشاءاللہ۔ تو آج کا لیکچر یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ تھوڑا تھوڑا آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ فی الحال پوچھ لیں اب۔